میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے علم کے اوپر کچھ دیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس بات کو بہت سماعت فرمائیں۔ میرے عزیز دوستو، آج علم دین کے سلسلے میں جتنے مرد عورت اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ چیز واضح طور پر ہم اس چیز کو جانتے ہیں۔ آج ماں کے گود سے فراغت کے بعد بچے اور بچیوں کو اسلامی مکتب اور مدرسے میں ڈالنے کے بجائے کسی اسکول اور کالجوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ مسلم بچے اور بچیاں اسلامی تہذیب سیکھنے کے بجائے تہذیبیاں سیکھتی ہیں۔ کہیں نیک برہنہ ہو کر کبھی رقص کرتی ہے، کبھی لڑکوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتی ہے، پارکوں میں گھومتی ہے، پکنک مناتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس لڑکی کے ساتھ گندی گندی فلموں کو دیکھتی ہے اور اپنے رخ کو بدل کر دیکھتی ہے۔ اور ہم لوگوں کے یہاں یہ چیز فیشن بن چکا ہے کہ بالوں کو کھول کر چلنا یہ ہمارے لیے فیشن بن چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کے بعد مکمل نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر چھوٹے اور بڑے کے درمیان فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس کے اندر سے والدین نے جو حکم دیا اس کو ٹھکرا دیتی ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بیزار ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کچھ دنوں کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کی لڑکی کے ساتھ زناکاری کی۔ جب ان کے والدین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کسی نے زناکاری کی، تو اس والدین کے سر جھک جاتے ہیں شرم کی وجہ سے۔ تو میں ان والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تم اپنے سر کو کیوں جھکائے ہوئے ہو؟ اپنے سر کو فخر سے بلند کرو اور کہو کہ میری بیٹی نے فلاں کے ساتھ زناکاری کی۔ تم دنیا والوں کو کہو کہ میری بیٹی نے فلاں کے ساتھ زناکاری کی۔ تم نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم کیوں نہیں دیا؟ تم نے اپنے اولاد کو اس لیے پڑھایا کہ آگے چل کے حکومت کی باغ ڈور کو سنبھالے، آگے چل کے کوئی پولیس آفیسر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی وکیل بنے، اس لیے آپ نے اسے تعلیم دی تھی۔ تو آپ اپنے سر کو کیوں چھپائے؟ اپنے سر کو فخر سے بلند کر کے کہیے کہ میری بیٹی نے زناکاری کی، بدکاری کی۔ محترم دوستو، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ جو ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ہیں، یہ شمع محفل نہیں ہے، یہ شمع محفل نہیں ہے، محفل کی چراغ نہیں ہے، بلکہ یہ شمع خانہ ہے، یہ ہمارے گھر کی روشنی ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، آج ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں اگر جو ان سے پوچھ لیا جائے کہ لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ پڑھ کر سناؤ اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ سناؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہم سے یہ چیز پوچھنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ہم سے یہ چیز پوچھنے والے؟ کہاوت کہا جاتا ہے وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہی حال ہمارا بھی۔ میرے محترم دوستو، آج دیکھیے ہمارے ہندوستان میں کتنے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کس وجہ سے؟ دینی تعلیم نہیں۔ ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے راشناس نہیں کیا، ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیا ہی نہیں۔ ہم نے اس سے کبھی پوچھا نہیں کہ بیٹی تم کبھی کلمہ بھی سنا کر بتاؤ، کبھی پوچھا آپ نے؟ اس چیز کے بارے میں ہمارے دل میں خیال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، بہت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو علم دین سے راشناس کیوں نہیں کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا تم سے تم نے اپنے اولاد کو کلمہ کیوں نہیں سکھایا، تم نے اپنے اولاد کو علم دین کیوں نہیں سکھایا، تو کل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہی کہو گے ہم نے اپنے اولاد کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا؟ کل اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جمع کرے گا اور کہے گا، حافظ قرآن کو اٹھا کر لائے گا اور کہے گا ان کے والدین کو لایا جائے، ان کے والدین کے سر پہ تاج پہنایا جائے۔ لوگ پوچھیں کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی فرشتہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے نہیں،
کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو حافظ قرآن ہے، ان کے والدین نہیں ہیں، ان کے سروں پہ تاج سجایا گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے